نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کی تمام دعاؤں کو، جائز حاجات کو، دلی مقاصد کو پورا فرمائیں۔ اللہ پاک آپ کی مشکلات کو آسان فرمائیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے سامنے یہ بیان کرنے والا ہوں کہ اگر ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے اوپر جادو ہوا ہے یا جادو نہیں ہوا، ہم اس کو خود کیسے چیک کر سکتے ہیں؟ یہ کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے۔ اس کی علامات ہوتی ہیں جس کے ذریعے سے انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے اوپر جادو ہوا ہے یا جادو نہیں ہوا۔ کیونکہ جب انسان کے گھریلو معاملات ڈسٹرب ہوتے ہیں، شادی کا معاملہ ڈسٹرب ہوتا ہے، کاروبار کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے، یا کوئی بھی کاروبار کی بندش اور رکاوٹ کو دیکھتا ہے، تو وہ یہ سمجھنے لگ جاتا ہے کہ میرے اوپر جادو ہے، جس کی وجہ سے میرے حالات اور میرے گھر کا نظام اتنا زیادہ ڈسٹرب ہو چکا ہے۔ جب اس کو یہ محسوس ہوتا ہے تو اس کے بعد وہ عاملین کا رخ کرتا ہے۔ تو جس عامل کے پاس بھی وہ اپنے مسئلے کو لے کر جاتا ہے تو وہ عامل اس کو یہی بتاتے ہیں کہ اس کے اوپر جادو کر دیا گیا ہے، یا کوئی عامل اس کو نظر بد بتاتا ہے، کوئی عامل کوئی بات کرتا ہے، تو مختلف عاملین مختلف قسم کی باتیں اس کو کہہ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کا ذہن جو ہے وہ اور زیادہ ڈسٹرب ہوتا ہے۔ تو اس لیے پریشان اور گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کے سامنے اسی بات کو لے کر حاضر ہوا ہوں کہ اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا کوئی معاملہ ہے، اگر آپ کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ شاید کسی نے جادو نہ کر دیا ہو، تو آپ اس کو خود چیک کر سکتے ہیں۔ اب کیسے چیک کریں گے؟ اس کی علامات ہوتی ہیں جو جادو اور جنات کے مریض کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اگر وہ علامات اس میں پائی جائیں تو پھر سمجھ لیں کہ جادو ہے۔ اگر وہ علامات نہ پائی جائیں تو پھر آپ یہ ذہن نشین کر لیں کہ اس کے اندر جادو نہیں ہے۔ اگر جادو ہو تو پھر اس کا علاج کرنا چاہیے۔ علاج کیسے کیا جائے؟ علاج بھی انسان کو خود کرنا چاہیے۔ اس کی پڑھائی ہوتی ہے، جب وہ پڑھائی کرے گا تو اللہ پاک اس کو شفائے کاملہ عطا فرمائیں گے۔ اب آتے ہیں اصلی بات کی طرف کہ جادو کی علامات کیا ہیں۔ پہلی علامت یہ ہے کہ جس انسان کے اوپر جادو کر دیا جاتا ہے اس کو برے برے خواب آتے ہیں، ڈراؤنے خواب آتے ہیں۔ مثال کے طور پر انسان کو یہ خواب کے اندر انسان دیکھتا ہے کہ بھینس ہے، بیل ہے، بلی ہے، کتا ہے، سانپ ہے، بچھو ہے، چھپکلی ہے، اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ اگر ویسے خواب کے اندر انسان جانوروں کو دیکھتا ہے تو یہ جادو کی علامت نہیں ہے، لیکن اگر خواب میں دیکھتا ہے کہ جانور اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اور وہ ان جانوروں کی وجہ سے ڈر کر آگے آگے بھاگ رہا ہے، چیخیں مار رہا ہے، رو رہا ہے، پریشان ہے، اپنے آپ کو بے بس محسوس کر رہا ہے، دوڑ رہا ہے، ڈر رہا ہے، تو یہ جادو کی علامت ہے۔ یہ جادو کی علامت ہے اگر جانور اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور وہ ڈر کر ان سے آگے آگے بھاگتا جا رہا ہے اور چیخیں مارتا جا رہا ہے۔ تو یہ پہلی علامت ہے جو کہ جادو کے مریض میں پائی جاتی ہے۔ دوسری علامت یہ ہے کہ سوتے وقت انسان دباؤ محسوس کرتا ہے، یعنی وہاں کوئی ہوتا بھی نہیں ہے۔ جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ وہاں کوئی دباؤ دینے والا نہیں ہوتا، لیکن نیند کے اندر اس کو ایسے محسوس ہوتا ہے جس کے اوپر جیسے اس کے اوپر شدید قسم کا دباؤ ہے، اور وہ بول نہیں سکتا، وہ بات نہیں کر سکتا، اس کے اوپر کسی نے وزن دیا ہوا ہے۔ تو یہ بوجھ نیند کے اندر محسوس کرنا، سوتے ہوئے وزن محسوس کرنا، گھبرا کر اٹھ بیٹھنا، یا نیند کے اندر اپنے آپ کو اونچائی سے گرتے ہوئے دیکھنا، بولنا چاہتا ہے لیکن بول نہیں سکتا، اپنے آپ کو بے بس محسوس کرتا ہے، تو یہ بھی جادو کی علامت ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر انسان خون کے چھینٹے دیکھتا ہے
تیسری علامت یہ خون کے چھینٹے دیکھتا ہے دیواروں پر یا اس کے کپڑے پر، یا کپڑے کٹے ہوئے ہیں یا کسی اور چیز کے اوپر خون کے چھینٹے دیکھتا ہے، تو یہ بھی جادو جنات کی علامت ہے۔ تو یہ چند ایسی علامات ہیں جو جادو جنات کے مریض میں پائی جاتی ہیں۔ اگر یہ علامات پائی جائیں، اس کے اندر یہ تینوں علامات جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، تو پھر اس کا جادو کا علاج کرنا چاہیے۔ تو ایک طریقہ تو یہ ہے چیک کرنے کا، اور دوسرا ایک اور طریقہ بھی ہے خود کو چیک کرنے کا کہ آیا جادو ہوا ہے یا جادو نہیں ہوا۔ وہ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک گلاس پانی لے لیں، بلکہ سب سے پہلے آپ وضو کریں، وضو کرنے کے بعد آپ ایک گلاس پانی کا لے لیں، اس کے اوپر آپ 3 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھیں، 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، 3 مرتبہ آخری 2 کل شریف، کل اعوذ برب الفلق، کل اعوذ برب الناس، یہ پڑھیں۔ اسی طرح سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات جو ہیں وہ بھی 3 مرتبہ پڑھیں، اور 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کر پانی پر دم کر دیں۔ یہ چیزیں پڑھ کر پانی کے اوپر دم کریں، 3 مرتبہ سورۃ فاتحہ، 3 مرتبہ آیت الکرسی، 3 مرتبہ آخری دونوں کل شریف، 3 مرتبہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، 3 مرتبہ درود شریف، یہ پڑھ کر پانی کے گلاس پر لعاب والی پھونک ماریں۔ پھونک مارنے کے بعد اب آپ وہ پانی 3 سانس میں پی لیں، 3 سانس میں پئیں۔ اگر آپ کو اس پانی کا ذائقہ کڑوا محسوس ہوتا ہے یا پھیکا محسوس ہوتا ہے تو پھر یہ بھی جادو کی علامت ہے، اور اگر آپ کو اس پانی کا جو ذائقہ ہے وہ بد ذائقہ، بے ذائقہ محسوس ہوتا ہے تو یہ نظر بد کی علامت ہے، اور اگر آپ کو پانی کا جو ذائقہ ہے وہ بالکل ٹھیک معلوم ہوتا ہے تو الحمدللہ آپ بالکل ٹھیک ہیں، آپ کے اوپر جادو جنات بھی نہیں ہیں، آپ کے اوپر نظر بد بھی نہیں ہے، آپ کو کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ جو ہیں چند علامات ہیں جن کی وجہ سے انسان کو معلوم ہوتا ہے کہ اس پر جادو کیا گیا ہے یا جادو نہیں کیا گیا۔ اور ایک اور طریقہ بھی ہے، اس سے بھی پتہ چلتا ہے جو میں نے آپ کو آخر میں بیان کیا ہے، اس کے ذریعے بھی علم ہو جاتا ہے کہ جادو ہوا ہے یا جادو نہیں ہوا۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اللہ پاک ہمیں یہ باتیں سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو اسے لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کریں، ساتھ لگے ہوئے گھنٹی کے نشان پر ضرور کلک کریں تاکہ ہماری نئی ویڈیو کی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ اگر آپ ہم سے آن لائن قرآن مجید پڑھنا چاہتے ہیں یا اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں، ہمارا واٹس ایپ نمبر آپ کی سکرین پر موجود ہے۔ اللہ پاک آپ کے حامی و ناصر ہوں۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔